خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج الحمدللہ ہمارا 30 روزہ پروگرام درس قرآن کے حوالے سے مکمل ہو چکا ہے، اور آج اس لیلۃ الجائزہ میں، اس برکت والی رات میں ہم نے یہ سوچا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ کی بات کی جائے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی پوری دنیا میں جنہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اپنے رب کو راضی کیا، اپنے محبوب کو راضی کیا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے راضی ہو جائیں، سب کے روزے بھی مقبول ہو جائیں، سب کی تراویح بھی مقبول ہو جائیں، اور سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص نصیب ہو۔ عزیزان محترم، مدینے کے فضائل بیان کرنے ہیں، مدینے کی چند باتیں عرض کرنی ہیں، وہ بھی اس نیت سے کہ آج جب یہ رمضان المبارک اللہ کی بارگاہ میں جائے تو ہم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ کی بات کر رہے ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر جب کوئی اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب آپ کے در پر حاضر ہو جائے اور پھر اللہ سے معافی مانگیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربانی کرنے والا پائیں گے۔ اچھا، اس آیت کے اگر اسرار و رموز پر گفتگو کرنا شروع کر دیں تو وقت اسی میں صرف ہو جائے گا۔ ایک بات اشارتاً یہ عرض کر دوں کہ اگر صرف یہی آیت ہوتی ہے کہ در رسول پہ چلے جائیں اور اللہ سے استغفار کریں تو اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوگا، تو یار لوگ جو ہے وہ جاتے اور جا کے وہاں پہ حاضری دیتے اور وہ کہتے کہ جناب دیکھیں ہم پہنچ گئے، اب ہماری بخشش ہو گئی۔ یہ جو فرمایا کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اگر میرے رسول آپ کی شفاعت کریں گے تو قیامت تک جو بھی در رسول پہ جائے وہ یہ عقیدہ رکھے گا، یہ نظریہ رکھے گا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میری شفاعت کریں گے، میں ان کے در پہ آیا ہوں، اگر وہ آنے والے کو پہچانیں گے تو اس کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ بھی حیات النبی کا ایک عقیدے کی واضح دلیل ہے۔ عزیزان محترم، اعرابی کا واقعہ مختلف تفاسیر کے اندر ابن کثیر نے لکھا اور متعدد تفاسیر کے اندر ہے، کہیں مولا علی کی روایت ملتی ہے، کہیں امام اتبی کی روایت ملتی ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ اصل تو بات یہ ہے کہ در رسول پہ جو آیا اس کو فیض ملا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہونے کا بتایا اس کو۔ وہ اعرابی آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں، قرآن میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا، اگر اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھو تو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلے جاؤ، میں آیا کھڑا ہوں اور میری جو ہے نا وہ بخشش فرما دیں، میری سفارش فرما دیں، میری شفاعت فرما دیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ آپ علماء جانتے ہیں، تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے، جب اس عرابی نے آ کے یہ بات کی تو قبر مبارک سے آواز آئی قد غفر لک، جا اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے، اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ کی تکلیف اور شدت پر میری امت میں سے جو کوئی صبر کرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یعنی جب مدینے جائیں تو تنگی تکلیف کوئی آ جائے تو صبر کریں۔ وہاں دیکھیں اکثر حاجی جاتے ہیں، وہ جی یہ ہوٹل ٹھیک نہیں، یہ فلانی جگہ ٹھیک نہیں، اور ہم یہ کر دیں گے اور فلاں کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اپنے مہمانوں کو دیکھیں کیا پروٹوکول دے رہے ہیں کہ اگر آپ صبر کریں گے تو قیامت والے دن میں آپ کا شفیع ہوں گا۔ اور شفیع کہتے کس کو ہے؟ لفظ شفیع پر غور کریں تو بڑے اسرار و رموز اس میں چھپے ہوئے۔ دنیا داروں کو یہ بات جلدی سمجھ آئے گی کہ اگر کوئی اپنی زمین بیچتا ہے تو ساتھ کا ہمسایہ جا کے شفا کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جناب میرا حق تھا، یہ زمین مجھے ملنی چاہیے۔ اب جس نے شفا کیا ہے اس کو شفیع کہتے ہیں۔ تو قیامت والے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گناہگاروں کے حق میں شفا فرمائیں گے کہ میرے مالک، میں نے یہ دعا مانگی ہے کہ اے اللہ جتنے نیک لوگ ہیں سارے تو اپنے لیے رکھ لے، اور جتنے گناہگار ہیں میرے جھولی اور میرے دامن میں ڈال لے۔ اس وقت جب گناہگاروں کو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہوں گے، شفا کریں گے، اے اللہ ان کو میرے دامن میں ڈال دے، ان کو میری کملی میں چھپا دے، ان کو میرے سایہ رحمت میں جنت میں بھیج دے۔ اس لیے آپ کو شفیع کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے تو مدینہ میں ہی مرے، جو شخص مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، وہ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمسائیگی میں چلا جائے گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، جب کوئی بندہ پھل لاتا نا مدینے کا پھل آپ کی خدمت میں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے، یا اللہ تو ہمارے لیے کھجوروں میں برکت دے اور ہمارے لیے مدینے میں برکت کر اور ہمارے سا و مد میں برکت کر۔ یا اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے ہیں، تیرے خلیل ہیں اور تیرے نبی ہیں، اور بے شک میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکے کے لیے تو اس سے دعا مانگی ہے اور میں مدینے کے لیے تو اس سے دعا کرتا ہوں۔ اس کی مثل جس کی دعا کرتا ہوں اس کی مثل جس کی دعا مکے کے لیے انہوں نے کی تھی۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے، اے اللہ اپنے حرم اور اپنے شہر مکہ سے میرے حرم اور میرے شہر مدینہ کی برکات کو دگنا کر دے۔ عزیزان محترم، شہر مدینہ کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مدینے کے لوگ ہیں عشاق ہیں، جو اہل مدینہ کو تکلیف دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تکلیف دے گا، اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت، نہ ان کے فرض قبول کیے جائیں گے، نہ ان کی سنتیں، نہ نوافل۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدینے کی گلیوں پہ اللہ نے فرشتے پہرے کے لیے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور مدینے میں نہ دجال آئے گا نہ طاعون آئے گا۔ اب آپ نے دیکھا کئی لوگ جاتے ہیں مکے پڑے رہتے ہیں، مدینے جاتے نہیں، اور خوش ہو کے کہتے ہیں جناب ہم تو مدینے نہیں جاتے۔ میں نے کہا تم جا بھی نہیں سکتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا مدینے میں دجال نہیں آئے گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی زیارت کرے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت کریں، اور جس کی شفاعت محبوب فرمائے وہ کیا ہوتا ہے؟ جنتی ہوتا ہے نا۔ تو جن کی قبر سے جنت ملتی ہے پھر ان صحابہ کا کیا مقام ہوگا جو چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے رہتے تھے، جو والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، جو واللیل کی زلفوں والے محبوب کی زیارت کرتے تھے، جو ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کا دیدار کرتے تھے، جو ہر وقت بے چینی میں مبتلا رہتے تھے کہ رخ مصطفیٰ نظروں کے سامنے ہو۔ تو جو قبر مبارک کو دیکھے
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میری شفاعت اس پر واجب ہے، اور جس کی آپ شفاعت کر دیں وہ تو جنتی ہے۔ تو جو قبر کو دیکھے وہ جنتی ہو جاتا ہے، عقیدہ ٹھیک ہو نا، یہ بھی صحیح، یہ بھی ہے نا، عقیدہ بھی ہونا، اسی لیے تو کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اور آپ جائیں ریاض الجنہ میں تو وہاں پہ بھی نظر آتی ہے شفاعتی یوم القیامہ حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، او کما قال علیہ السلام، فرمایا میری شفاعت قیامت والے دن حق ہے مگر اس کے لیے ہے جس کو یہ یقین ہے اللہ نے مجھے طاقت دی ہے۔ تو اگر کوئی یقین کے ساتھ محبوب کے اس فرمان کے مطابق محبوب کی قبر مبارک پہ حاضری دیتا ہے تو شفاعت کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو جو قبر کو دیکھے وہ تو جنتی ہے، تو جو چہرہ مصطفیٰ کو صحابہ دیکھتے رہے۔ اس وقت جو سورہ منافقون مدینے میں نازل ہوئی ہے، منافقون تو اس محبت سے دیکھتے نہیں تھے۔ منافقین آج بھی جائیں قبر پہ تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بات عاشقوں کی ہو رہی ہے جو آپ کو ماننے والے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری مزار کی زیارت کی گویا اس نے زندگی میں میری زیارت کی۔ اور ایک مقام پہ محبوب نے فرمایا جو حج پہ آیا نا، من حجا فلم یزرنی، جو حج پہ آیا اور میری زیارت نہ کی، فقد جفانی، اس نے مجھ سے وفا نہیں کی۔ میں اس کا معنی یوں کرتا ہوں کہ اس نے مجھ سے وفا نہیں کی۔ عزیزان محترم، مدینے کی مٹی میں خوشبو ہے، مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ جب عشاق وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں کی در و دیوار سے ایسی خوشبو پاتے ہیں جس کی مثال میں دنیا کی کوئی خوشبو پیش نہیں کی جا سکتی، اور سرکار کے عاشق اس کو محسوس فرما سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ طار ایک بزرگ تھے، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کی خوشبو کی وجہ سے وہاں کے در و دیوار خوشبودار ہو گئے۔ ایسی خوشبو مشک، کافور اور سندل میں نہیں۔ حضرت شبلی کتنے بڑے بزرگ ہیں، ہمارے بھی پیر ہیں اور اہل دل ہیں، عالم بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے حضرت شبلی۔ اگر ان کے عرس کے موقع پہ میں نے وہ مقالہ پیش کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے، تو حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی مٹی میں خاص خوشبو ہے جو مشک و عنبر میں نہیں پائی جاتی، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ جہاں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سانسوں کی ہوا پہنچی ہو وہاں مشک و عنبر کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے۔ تبھی تو میرے امام اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے۔ محبوب تو آپ جب چلتے تھے تو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خوشبو بتا دیتی تھی کہ یہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو وہ شخص خوش نصیب ہے جس کی موت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر مدینہ میں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مدینہ منورہ میں انتقال کرے اس کے لیے میں قیامت کے دن سفارش کروں گا، اور جو شخص مدینہ طیبہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کو چاہیے اسی جگہ مرے، اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ میری امت میں جو لوگ سب سے پہلے میری شفاعت پائیں گے وہ مدینے والے ہیں، مدینے والوں کی میرے آقا امت میں سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمایا کرتے تھے اے اللہ میرا وصال مدینے میں ہو، میری روح مدینہ منورہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ نہ نکالنا۔ اور دوسری جگہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میں اپنی قبر مبارک کو پسند کروں۔ یہی وجہ ہے بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہر مدینہ میں موت دے اور شہادت کی موت دے۔ حضرت امام مالک مدینے میں رہتے تو اتنی محبت تھی کہ ایک جو فرضی حج تھا نا وہ کیا ہے، دوبارہ بہر اس لیے نہیں نکلتے تھے کہیں موت نہ آ جائے، جہاں موت آ جائے گی لوگ تو دفنا دیں گے، میں شہر مدینہ میں وصال کرنا چاہتا ہوں اور یہیں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے کہیں جگہ سے بہر سے تشریف لاتے تو اپنی سواریوں کو تیز کر دیتے اور بے چین ہو جاتے کہ جلدی جلدی مدینہ پہنچے۔ فرماتے چہرے سے کپڑا ہٹا دو، مدینے کی مٹی کو اپنے اندر جانے دو، مدینے کی مٹی جو ہے وہ شفا والی ہے۔ اور وہاں پہ مدینے پہنچ کر لمبے لمبے سانس لینا یہ بھی محبوب کی سنت۔ میرے آقا لمبے لمبے سانس لیا کرتے تھے جب مدینہ شریف پہنچتے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدینے کے گرد و غبار
کی وجہ سے اپنے چہرے کو نہ چھپایا کرو، کیونکہ مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب صفہ کا ایک سپاہی مسجد نبی شریف کے قریب گلی میں صفائی کر رہا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، تو چونکہ مدینے کی جو مٹی تھی وہ اڑ رہی تھی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرہ مبارک کے اوپر نا کپڑا رکھ دیا۔ جیسے ہی کپڑا رکھا نا تو اصحاب صفہ کے اس سپاہی نے، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، اے امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نہیں پتا محبوب نے فرمایا کہ مدینے کی مٹی میں شفا ہے، آپ کپڑا کیوں رکھتے ہیں؟ فوراً آپ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لیا۔ روض الریاحین کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، اور میرے پاس ایک تفسیر عرفانی ہے، وہ مولانا جو لکھ رہے تھے وہ فوت ہو گئے، ایک ہی جلد لکھی ہے، امریکہ سے وہ چھپی ہے، ہماری لائبریری میں موجود ہے، ان میں اس کے اندر بھی میں نے یہ نشان لگا کے رکھا ہوا ہے۔ ویسے اصل یہ واقعہ روض الریاحین کا ہے، امام یافعی نے اس کو نقل فرمایا۔ حضرت ابو عمران واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کر سکوں۔ راستے میں پانی ختم ہو گیا، پیاس کی شدت ہے، تو پریشان ہو گیا، دور دور تک پانی کہیں نظر نہیں آتا، میں تو زندگی سے مایوس ہو گیا، اور میں ایک جگہ پریشان ہو کے بیٹھ گیا، اور میں مدینہ کی طرف منہ کر کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ کا مہمان ہوں۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سبز کپڑوں والے بزرگ، سبز امامہ، سبز کپڑے، سبز گھوڑا، اور اتفاق سے جو شربت کا گلاس ہے وہ بھی سبز، مجھے پلاتے ہیں، اور میں وہ پانی پیتا ہوں، سبز رنگ کا شربت، وہ ختم ہی نہیں ہوتا، میرا پیٹ بھر گیا، میری پیاس بجھ گئی، پانی ختم نہیں ہو رہا، پانی ختم نہیں ہو رہا۔ تو اس کے بعد پھر وہ جو سبز کپڑوں والے بزرگ تھے سبز گھوڑے پہ، مجھے پوچھنے لگے، مدینے کا ارادہ ہے؟ مدینے جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی مدینے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے وہاں جب جانا نا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا، اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کرنا۔ حضرت ابو عمران واسطی کہتے میں نے پوچھا حضور مجھے پتہ ہی نہیں آپ کون ہیں، میں کیا بتاؤں گا، کس نے سلام بھیجا ہے؟ تو کہتے ان کو کہنا کہ جو جنت کا رضوان ہے نا فرشتہ، اس کی طرف سے سلام۔ پھر مجھے پتہ چلا یہ تو شربت جنت سے آیا۔ اب یہ واقعہ پڑھ کے میں نے کیا ایک نتیجہ نکالا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، آپ کی عظمت اور شان، آپ سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ نور مجسم ہیں، فخر آدم و بنی آدم ہیں، بالکل ٹھیک، آپ کی بات نہیں کر رہا، شیخین کریمین کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت شیخین کریمین کی خدمت میں سلام کون بھیج رہا ہے؟ رضوان، جنت کا رضوان۔ تو پتہ چلا ان شیخین کو، ان جنتیوں کو جنت والے ہی سلام بھیجا کرتے ہیں، ان سے جو بغض رکھتے ہیں وہ جہنمی ہیں، جو ان سے محبت رکھتے ہیں وہ جنتی ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب آپ جاتے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے، اتنی دیر کھڑے ہوتے ہاتھ باندھ کے، ادب اور احترام کی وجہ سے لوگ سمجھتے کہ شاید یہ حالت قیام میں کھڑے، نماز میں کھڑے، اور پھر واپس ہٹ جاتے۔ اسی طرح حضرت امام مالک محبوب کے چہرے کے سامنے، خلیفہ منصور کو کہا نہیں تھا، اس نے سوال کیا کہ جی میں کس طرح منہ کر کے دعا کروں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ غور کریں اس جملے پہ، آپ نے فرمایا جن کی وجہ سے تیرا چہرہ بچا ہوا ہے اس چہرے سے منہ ہٹاتا ہے، ادھر منہ کر کے دعا کیا کر۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم مدینہ شریف جاتے ہیں ہم تو شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اب مجھے بتائیں آپ اہل علم ہیں، اہل عقل ہیں، بڑے دانشور ہیں، آپ کو چھیڑ دیا جائے تو آپ ایسی دین پر بحثیں لاتے ہیں تو شاید وہ کتابوں میں موجود نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بتائیں جیسے بھیک مانگی جاتی ہے ادھر منہ کیا جاتا ہے یا پوشت کی جاتی ہے؟ آپ یہاں کسی دنیا دار کی طرف نہ پوشت کر کے مانگے، آپ کو لتر بھی مارے گا، خرید تو کیا دینی ہے اس نے، بھیک کیا دینی ہے آپ؟ تو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب ہے، جس کے صدقے، جس چہرے کے صدقے آج چہرے ہمارے بچے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی بدتمیزی ہے کہ وہاں جا کے لوگ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مواجہ شریف پوسٹ کر کے سیلفی بنا رہے، فوٹو لے رہے، اور وہاں پہ جو اجل کھڑے ہوتے ہیں ان شرک و بدعت کے تو وہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں،
اتنا شرم نہیں آتی کہ لوگوں کو منع کریں کہ یہاں تصویر کھینچنا، اور محبوب نے منع کیا تصویر نہیں کھینچنی، تصویر تو ضرورت کے تحت جائز ہے، ویسے تو شوقیہ تو تصویر جائز نہیں ہے نا، اور وہاں پہ سرکار کے سامنے حضور لے آپ نے تو منع کیا میں تصویر کھینچ رہا ہوں، کیا فائدہ آپ کا؟ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب نازنی کو تقویت پہنچانے کے لیے گئے ہیں یا ناراض کرنے کے لیے گئے ہیں؟ خدا را یہ سٹائل چھوڑ دیں، تصویریں ختم ہو جائیں گی، ہر چیز کو فنا ہے، اپنے محبوب کو راضی کر لیں، جو اپنے محبوب کو اپنے رسول کو راضی کر لیتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا تو یہ معمول ہے کہ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرتے پھر اپنے چہروں پہ ماسک کیا کرتے تھے، وہ تو سرکار کے ممبر شریف کے جو پائے مبارک تھے ان کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جب کوئی لوگ جاتے کہ جی ہم حج پہ جا رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی خدمت ہو، جیسے لوگ کہتے ہیں نا دوستوں کو جی ہم جا رہے ہیں کوئی چیز منگوانی ہو، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس در رسول پہ جانا، آقا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے میرے سلام عرض کر۔ اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ باقاعدہ آپ ہر دفعہ قاصد بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجتے تھے کہ جا کے میرے سلام پیش کیا جائے، اور بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص سرکار کے روضہ پاک پہ جائے اور مواجہ شریف یعنی آپ کے چہرے مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھے، اور اس کے بعد 70 بار کہے صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ۔ اس بات کو مولوی زکریا نے بھی لکھا ہے فضائل حج میں، تو 70 بار یہ عرض کرے تو ایک فرشتہ وہاں پر ندا دیتا ہے اور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا فلاں، کہ تم پر بھی سلامتی اور رحمتیں ہوں، تیری تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تیری کوئی حاجت ضائع نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ سرکار ہم گنواروں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم گنواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ عاشق کئی مکے جاتے ہیں وہاں چمٹے رہتے ہیں، مدینے جانے کا نام نہیں لیتے، اور کئی عاشق ہیں جیسے اعلیٰ حضرت جیسے لوگ ہیں، وہ جب جاتے ہیں تو سرکار کے روضہ پاک کو، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بزرگوں کے میں نے حالات پڑھے، وہ جب جاتے ہیں ایسے ادب۔ اچھا کئی ایسے بزرگوں کو میں بائی نیم اس وقت بھی جانتا ہوں کہ وہ مواج شریف نہیں جاتے، شرمندگی کی وجہ سے روتے رہتے ہیں، جالی کو چومنا تو ہاتھ لگانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ سچ فرمایا، صحیح بات ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ڈرنے والا ہوتا ہے، اور جتنا ڈرنے والا ہوتا ہے اتنا قرب کی منازل اس کی طے ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت تو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، بلکہ میں یوں کہوں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اعلیٰ حضرت مدینہ شریف تشریف لے گئے نا، تو بے چینی کے عالم میں، تڑپ کے عالم میں مدینہ شریف تھے، تو دل یہ بار بار کر رہا تھا مجھے سرکار کی زیارت ہو، زیارت نہ ہوئی، تو پھر آپ نے درد دل کے ساتھ نعت لکھی کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ جب آپ نے مقطع لکھا نا، اس میں کہتے کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ بس یہ ایک درد کی آواز تھی، کیفیت کی آواز تھی، تڑپ اور بے چینی اور سوز کی آواز تھی۔ اسی رات جانے جانا کی زیارت ہو، اسی رات جانے جانا کی زیارت ہو گئی، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ عزیزان محترم، آج میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو میرے ایک دوست حضرت علامہ عبد الغفور جھنڈیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجھے بڑے یاد آئے، بڑے صاحب مطالعہ تھے، بڑے عالم تھے، بڑے خطیب تھے، بڑے نیک اور صالح آدمی تھے۔ مطالعہ میں
میں نے ان کا کوئی ثانی نہیں دیکھا تھا۔ اور اکثر کئی دفعہ کتابوں کے حوالے اور کافی جو ہے نا وہ معاملات ڈسکس فرمایا کرتے تھے۔ اللہ ان کی مزار پہ کروڑوں رحمت نصیب فرمائے۔ انہوں نے ایک حوالہ پوچھا، ہم تلاش کرتے رہے، آج وہ مجھے حوالہ ملا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا فرشتہ جو ایمان والوں کے دلوں پر الہام و القاء کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں اور ہرگز اس شہر سے باہر نہ جاؤں گا۔ جب اس بات کو حیا کے فرشتے نے سنا تو کہنے لگا، میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا اور میں بھی تجھ سے کبھی جدا نہیں ہوں۔ اب اس کی شرح اور تشریح کا وقت نہیں ہے، کبھی وقت ملا تو اس پر گھنٹہ انشاءاللہ اسی حدیث پر گفتگو ہوگی۔ ایک روایت یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ 70,000 فرشتے صبح محبوب کے در پہ آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، اور جب ایک دفعہ آ جاتا ہے جو فرشتہ، پھر اس کو دوبارہ حاضری نصیب نہیں ہوتی۔ کتابوں کے اندر بڑے خوبصورت دلائل ہیں، کسی میں یہ ہے کہ کعبہ افضل ہے، کسی میں یہ ہے مدینہ افضل ہے، کسی میں ہے مکہ افضل ہے، کسی میں ہے مدینہ افضل ہے۔ یقین فرمائے جنہوں نے کہا مکہ افضل ہے وہ بھی ہمارے علماء ان کے دلائل بھی پختہ، اور جنہوں نے کہا مدینہ افضل ہے وہ بھی ہمارے علماء ان کے دلائل بھی پختہ۔ لیکن قربان جائے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ونڈ کر دی۔ انہوں نے فرمایا جب محبوب مکے میں تھے مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آئے مدینہ افضل ہے۔ اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ فرمایا مسجد کے 3 حصے ہوتے ہیں نا، ایک مسجد کا کمرہ ہوتا ہے، ایک مسجد کا برآمدہ ہوتا ہے، اور ایک مسجد کا صحن ہوتا ہے۔ اچھا، جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے پہلی صف میں زیادہ ثواب ہے امام کی دائیں سائڈ پہ کھڑے ہو، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، امام صاحب نے اپنا مصلی اٹھایا، وہ کمرے سے نکل کے برآمدے میں آ گئے، تو اب صف کون سی بنے گی؟ جو امام سے پیچھے ہوگی۔ اچھا، انہوں نے مصلی اٹھایا، اب صحن میں آ گئے، تو اب صف کون سی بنے گی؟ جو امام کے پیچھے ہوگی۔ تو یارو تمہاری مسجد کا امام جگہ بدل لے تو شرف بدل جاتا ہے، تو نبیوں کا امام جب جگہ بدلے گا، مکے میں ہوں گے تو مکہ افضل ہوگا، مدینے میں جائیں گے تو مدینہ افضل ہوگا۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے تفسیر عزیزی کے اندر۔ عموماً لوگ بیان کرتے ہیں، حوالہ نہیں بتاتے، میں کنجوسی نہیں کرتا، اور میرے خطابات کے اندر عیب یہی ہے کہ میری جو تقریر ہے نا وہ حوالوں سے زیر بار رہتی ہے۔ تو تفسیر عزیزی کے اندر جو ہے نا، اور تفسیر عزیزی نے جہاں سے حوالہ لیا وہ بھی کتاب میری نظر میں، انہوں نے کہاں سے لیا؟ کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے، تفسیر عزیزی چونکہ اویلیبل ہے، مل جاتی ہے، تو اس لیے میں نے ان کا حوالہ دیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، بیت اللہ شریف کو فرشتے آئیں گے، سجائیں گے، مرصع بنائیں گے دلہن کی طرح، اب اٹھا کے مکے یہ جنت میں لے جانا چاہیں گے، تو یہ کعبہ میرے آقا خبر دے رہے ہیں، میرے آقا فرما رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ کہانی نہیں ہے، میرے آقا کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے کعبے کو سجائیں گے، کعبہ کہے گا مجھے جنت میں نہ لے جاؤ، پہلے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے جاؤ، اور کعبے کو فرشتے اٹھا کے سرکار کے سامنے لے آئیں گے، اور مواج شریف پہ جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ کعبہ سلام پیش کرے گا۔ میرے آقا فرماتے جب یہ آئے گا میرے در پہ اور کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہم پہ تو فتوے لگاتے ہو، جاؤ پھر، یہ تو کعبہ بھی تو ہمارے مزاج کا نکلا نا، کعبہ بھی کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو میرے آقا فرماتے میں جواب دوں گا وعلیکم السلام یا بیت اللہ۔ میرے آقا فرماتے میں کعبے سے پوچھوں گا بتا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، تو یہ کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ جس نے مجھے دیکھا، میری طرف سفر کیا، میرے طواف کیے، مجھے محبت سے دیکھا، میں سب کی شفاعت کروں گا۔ تو میں کہوں گا جو میرے امتی نہیں آ سکے اور دنیا سے چلے گئے ان کا کیا ہوگا؟ تو کعبہ کہے گا حضور جن کا کوئی نہیں آپ تو ہے نا، تو میں ان سب کے لیے آپ کی بارگاہ میں آئے جو میرے تک نہیں پہنچ سکے، آپ کا تو کلمہ پڑھتے ہیں نا، آپ سب کی شفاعت فرمائیں۔ تو بہرحال جتنے فضائل بیان کریں زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، سارے درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا، آپ کے شہر مدینہ کا، آپ کے کمالات کا، آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محبوب کی محبت نصیب فرمائے، مدینہ منورہ کی محبت اور مدینے والے کی محبت نصیب فرمائے، ہم سب کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب کرے، اے اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ میں موت دے، اے اللہ ہم کو غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول فرما،
اے اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی رضا عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔